بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کے بجائے بہت تیزی سے دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی تھی لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہو گئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روپوش ہو گئی، چھپ گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے سلطان صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی۔ فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی کہ تبھی بائیں طرف سے وہ سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں سے آہٹ بھی نہ ہوئی تھی۔ پھر بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی سی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نہیں نکلی جبکہ خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا تھا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گر پڑا۔ زکوئی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی، اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگا، اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ تب اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی، علی ایوبی، علی ایوبی۔ قریب کہیں ایک گشتی سپاہی پھر رہا تھا۔ اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر آ پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھے علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہے تھے۔ ان کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ تبھی دربان گھبراہٹ کے عالم میں ڈرا سا اندر آ گیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دوڑ پڑے۔ اتنے میں وہ لڑکی کو اندر لے آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں کس نے زخمی کیا ہے زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ زکوئی نے کہا، پہلے ضروری باتیں سن لو۔ زکوئی نے کہا، شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو،
دو سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرنے والی ہے۔ مجھے اور اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت خطرے میں ہے۔ علی بن سفیان ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی کو غشی آنے لگی تھی، دھیرے دھیرے وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ اسی وقت دو طبیب آ گئے جنہوں نے آتے ہی زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالیں جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی، حالانکہ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ پھر بھی اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں کہہ سنائیں، مثلا ناجی نے ادروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں اور اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، یعنی زکوئی کو، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، پھر دو سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع محل دیکھ کر ادھر رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا، جس پر اس نے بھی اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی تو اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی، اس کا خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگا تھا۔ زکوئی کا خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی؟ آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے نا؟ تم نے اس سے بھی زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے زکوئی سے کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور بیمار ماں کو دے دینا، جن کی معذوری نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی رہیں اور ہونٹ اس طرح نیم داغ ہو گئے جیسے وہ مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ چاہے کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دربان اندر آیا اور کہنے لگا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کر دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی۔ جائے وقوعہ سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا تھا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ دوستوں، ناجی نے جن 2 جاسوسوں کو شاہ فرینک کی طرف بھیجا تھا انہیں پکڑا گیا یا نہیں، اور اس کے پاس جو پیغام تھا اس میں کیا لکھا تھا، ان ساری چیزوں کی معلومات آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان پارٹ 8 میں دی جائے گی۔
دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل داستان جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور ہاں دوستوں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی کریں۔ السلام علیکم۔